ڈائیورسٹی کی وجہ سے کہا کہ بھائی جینڈر امبیلنس بہت زیادہ ہے آرگنائزیشنز کے اندر، اور جبکہ نارملی 49% دنیا میں مرد ہیں، 51% عورتیں ہیں زیادہ تر جگہوں پہ جہاں پہ بیلنس پاپولیشن ہے، جہاں پہ پاپولیشن کو فورسڈ جو ہے وہ اس کے اوپر فیملی پلاننگ نہیں کی گئی، یا جہاں پہ فیملی پلاننگ بہت زیادہ نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں ایک بہت بڑی عجیب سی بات ہے کہ میل کے لیے پریفرنس بہت زیادہ ہے زیادہ تر فیملیز میں. ایون خواتین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. تو وہ ان جگہوں پہ جیسے کہ چائنا ہے، انڈیا ہے، وہاں پہ انڈیا میں تو پرابلم کم ہے کیونکہ ایمرجنسی جلدی ختم کر دی گئی تھی. چائنا میں ایشو ہے کہ چونکہ وہاں پہ 1 چائلڈ 1 فیملی سسٹم بہت عرصے تک رہا ہے، تو چائنا میں میل بہت زیادہ ہے اور فیمیل کم ہے، کیونکہ آج کل میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے جب ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کے ایک ہی اولاد ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بیٹا ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے جینڈر امبیلنس کا مسئلہ آیا. تو ہیومن ریسورس نے پھر اس میں کیا کہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ میل اور فیمیل کی پرسنٹیج کو اسی طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں جیسا کہ ان کے ملک میں ہے. تو جیسے بینکس اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ 40% جو ریشو ہے وہ خواتین کا مینٹین کیا جائے بینکس کے اندر. اچھا، اب اس کے بعد ایک ایشو اور بھی ہے کہ خواتین کو تو چلے پریکٹیکل فیلڈ میں آئے ہوئے 75-80 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کی پوزیشنز پہ یا ہائر پوزیشنز پہ خواتین بہت کم. پھر سیم جاب کے لیے ابھی تک بہت ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ خواتین کو کم پیسے دیے جاتے ہیں اور مرد کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. تو یا یہ کہ پروموشن کے معاملے میں مردوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، خواتین کو پریفر نہیں کیا جاتا ہے. اب بہت ساری جابز ابھی بھی اسٹل ایسی ہیں جس کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ یہ مرد کر سکتے ہیں، خواتین نہیں کر سکتی. حالانکہ خواتین نے ہر میدان میں اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ وہ جہاز بھی چلا سکتی ہیں، ٹرک بھی چلا سکتی ہیں، ٹینک بھی چلا سکتی ہیں، آرگنائزیشنز بھی چلا سکتی ہیں اور سکسیسفلی چلا سکتی ہیں. خاص طور پہ HR ڈپارٹمنٹ کو خواتین بہت سکسیسفلی چلاتی ہیں. زیادہ تر جگہوں سے جو فیڈ بیک ہے وہ اس طریقے سے. یا بعض کاموں میں مینجمنٹ کے کاموں میں خواتین بہت اچھی ہیں کمپیئر ٹو ایڈمنسٹریشن کے کاموں میں بہت اچھی ہیں کمپیئر ٹو دیئر میل کاؤنٹر پارٹ. تو ان کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں، اپنی کوالٹیز ہیں، اور یہ خواتین کے اندر آیا ہے بیسیکلی گھر مینیج کرنے کی وجہ سے کہ وہ ایک لمیٹڈ بجٹ میں گھر کی ساری چیزیں چونکہ پوری کر رہی ہوتی ہیں اگر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کی سائیکی میں ہے. تو لیکن ابھی خواتین کے لیے ایک لانگ وے ٹو گو ہے، اگرچہ اب دنیا میں اس چیز کی کانشیس ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ خواتین کو اتنا ہی پرسنٹیج دی جائے جتنا کہ پاپولیشن میں ان کی پرسنٹیج ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری کنٹریز میں ان کی وہ ایجوکیشن نہیں ہے جو مردوں کی ایجوکیشن ہے. پھر بہت سارے کلچرز میں ابھی بھی یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد گھر بیٹھ جائیں اور بچوں کو سنبھالیں. ہم نے تو دیکھا اپنی لائف میں کہ خواتین جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بہت اچھی ڈگری لی ہوئی ہے، اب اس کے بعد گھر سنبھال رہی ہیں. تو یہ ابھی بھی بہت سارے کلچرز میں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. جب سے سوشل میڈیا کا ریولیوشن آیا ہے تو بہت سارے کلچرل ویلیوز ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی لڑکیوں میں پچھلے 10 سال میں بہت تیزی سے انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ آیا ہے. یہ انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ 10 سال پہلے نہیں تھا لڑکیوں میں، لیکن اب یہ کانسیپٹ آ گیا ہے. دے وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، دے وانٹ ٹو بی ایٹ دیئر اون. کہ اگر ان کا میل کاؤنٹر پارٹ ارن کر رہا ہے تو میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ میں بھی ارن کروں، اور یہ میری سیکیورٹی بھی ہے، اور اس سے مجھے ڈیسیجن میکنگ میں ایکول رائٹس ملتے ہیں گھر کے اندر، اس لیے آئی شوڈ گو فار دس. تو ان سب وجوہات کی بنا پر یہ آپ کا جو ہے وہ ہیومن ایولیوشن کی ہسٹری ہے، پرٹیکولرلی آفٹر 17th سینچری. اچھا، اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہیومن ریسورس کے لیے چیلنجز وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں. اب جیسے یہ جو ملینیل جنریشن ہے اور سینٹینیل جنریشن ہے، جو ملینیل جنریشن ہے وہ جو 93 94 کے اراؤنڈ پیدا ہوئے ہیں، اور جو 2000 کے اراؤنڈ پیدا ہوئے ہیں وہ سینٹینیل جنریشن کہلاتے ہیں. یہ جنریشن بہت نازک مزاج ہے. ریزن اس کے یہ بہت زیادہ پیمپرڈ جنریشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں پر فیملی نمبر آف چلڈرن کم ہو گئے اور پر فیملی ارننگز بڑھ گئی، کیونکہ 2 ایٹ لیسٹ گھر میں ارننگ ممبرز ہوتے ہیں. رزلٹ ارننگز بہت ہیں،
پیرنٹس اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، تو وہ جو گلٹی فیل کرتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں گیجٹس کے ذریعے. اپنے بچوں کو ہر طرح کے گیجٹس لا کر کے دیتے ہیں، ہر طرح کے ان کو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ فرمائشیں پوری کرتے ہیں، برانڈیڈ پروڈکٹس کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. تو اس لیے ان بچوں کو یہ احساس اتنا زیادہ نہیں ہے کمپیئر ٹو پریویس جنریشنز کے کہ پیسے کو کمانا بھی ہوتا ہے، اینڈ اٹ از سیریس. تو اس لیے جب وہ آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں تو اس طرح سیریس اور کمیٹڈ ہو کے کام نہیں کرتے ہیں جیسے کہ بیبی بومر جنریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے، وار ویٹرنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ڈسپلن تھے، آرگنائزڈ وے میں کام کرتے تھے، اور دنیا میں جو گروتھ ہوئی ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. اب ان کے مزاج اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، دوسری کمپلیکسٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ آج کل ٹرانسپورٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شہروں میں بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، سیفٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ہیلتھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو ایچ آر نے نئی نئی چیزیں ڈیوائز کرنا شروع کر دی ہیں، جیسے فلیکسی آورس، ورک فرام ہوم یا ریڈیوسڈ ورکنگ آورس، ٹھیک ہے، فلیکسیبل پیکج، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے ڈیزائن کی ہیں اس جنریشن کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کی. اور آگے جا کر کے آپ کو یہ چیلنجز اور زیادہ فیس کرنے پڑیں گے. اب اس چیلنج میں اور جو اضافہ ہو گیا ہے اس کا پرسپیکٹو دو اور ہیں، گلوبلائزیشن اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی.